أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءهم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. 5 آیات مبارکہ ہیں. سورہ یونس کی 11واں سپارہ ہے. آیت نمبر 76 سے 80 ہے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو انہوں نے کہا بے شک یہ تو یقیناً کھلا جادو ہے. موسیٰ نے کہا کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آ گیا؟ کیا یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر تو فلاح نہیں پاتے. انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس یہاں ترجمہ آیا ہے، یعنی میں ترجمہ کر رہی ہوں، کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور تم دونوں کے لیے زمین میں اقتدار ہو، یعنی تم دونوں چاہتے ہو کہ تم دونوں بڑے بن جاؤ اور تمہاری بادشاہی ہو جائے، جبکہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں. اور فرعون نے کہا تم میرے پاس ہر ماہر ایکسپرٹ جادوگر کو لے آؤ. پھر جب تمام جادوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، یعنی شروع کرو جو کچھ تم کرنا چاہتے ہو، جن چیزوں سے اپنا جادو دکھانا چاہتے ہو ان کو نکال کے اور لوگوں کے سامنے لے آؤ اور اپنی جادوگری کا تماشا شروع کر دو. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہماری طرف سے حق آ گیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ حق ہے اور وہی حقیقت ہے، وہی سچائی ہے. اور یہ جو بات ہے کہ ہماری طرف سے حق، تو اس حق کی عظمت کے بیان کے لیے ہے کہ یہ بہت ہی عظمت والا، بہت عظیم الشان حق ہے جو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے. اس واضح حق کی جب یہ لوگ یعنی تردید نہ کر سکے، انکار نہ کر سکے، تو پھر انہوں نے اسے جادو کہہ دیا. قال موسیٰ اتقولون. مفسرین نے فرمایا کہ کفار کے جواب میں در حقیقت یہ 3 جملے ہیں. پہلا اتقولون للحق لما جاءهم، یعنی یہ بات کہ یہ جادو ہے، کیا تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو جبکہ حق تمہارے سامنے ہے. دوسرا اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ یہ سوال انکار کے لیے ہے. جیسے کوئی پھول کو پتھر کہے تو اسے کہا جائے کیا یہ پتھر ہے. اور تیسرا یہ کہ جادوگر تو کامیاب نہیں ہوتے جبکہ تم دیکھ رہے ہو کہ میں دلیل و برہان کی روح سے کامیاب ہوں. بظاہر آپ کو لگے گا کہ نبی علیہ السلام اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی ساتھی نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ جو دلیل و برہان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ان کی کامیابی کی دلیل ہے، صداقت کی دلیل ہے، اور وہ نبی کے پاس لازمی ہوتی ہے. اگرچہ وہ اکیلے تنہا ہوں، اگرچہ ان کا صرف ایک ہی تابع فرمان ہو، جس کو آپ مرید کہتے ہیں، مرید کہہ لیں، ایک ہی ان کا فرما بردار ہو، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ کچھ نبی قیامت کے دن ایسے آئیں گے جن کا ایک ہی ماننے والا ہوگا، لیکن غلبہ انہی کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کی طرف سے حق پر ہیں اور حق لے کر آئے ہیں اور حق کی دعوت دیتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات ماننے کی، تو وہ تو اپنے ماننے والوں کا نصیب ہے کہ انہوں نے مانا یا نہیں مانا، حق کو جھٹلا دیا. اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ تو جادوگر کامیاب نہیں ہوتے. اب ان آیات کی روشنی میں بہت سے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کا انکار کیا ہے کہ آپ پر جادو نہیں ہوا. اس پر انشاءاللہ ہم کبھی اور بات کریں گے، لیکن ابھی ان آیات کی پہ بات کریں جو حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا یہاں پر فرعون کے دربار میں. قالوا وجئتنا لتلفتنا. فرعون اور اس کے ساتھی اپنے شرکی عقائد کی وجہ سے مذہبی برتری بھی جتاتے رہتے تھے کہ بھائی ہم برتر ہیں. ہوتا ہے نا انسان کے اندر بڑا بننے کا شوق، بادشاہ بننے کا شوق، بڑائی کا شوق، کبریائی کا شوق، بادشاہی کا شوق، یہ سب انسان کے اندر ہے. کیوں ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں.
اور سرزمین مصر کی حکومت پر قبضے کی وجہ سے تمام وسائل کے مالک بن کر سیاسی طور پر بھی سب سے بڑے بنے ہوئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو یہاں تک کہ بڑے بنتے بنتے اتنے بن گئے کہ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھے۔ اس لیے انہوں نے یہ دو الزام دھر دیے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصلاح کی ہر تحریک پرانی ہو یا نئی، وقت کے تمام فرعون اس پر یہی الزام رکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا مقصد اصلاح نہیں بلکہ ہماری مذہبی سیادت اور سیاسی برتری کو ختم کرنا اور اپنی حکومت قائم کرنا ہے۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے سرداروں نے بھی کہا تھا کہ یہ شخص محض تم پر برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ نوح علیہ السلام چاہتے ہیں کہ تمہارے بڑے بن جائیں، نعوذ باللہ۔ تو ہر نبی علیہ السلام کو اس کی قوم نے کم و بیش یہ الزام لگایا ہے۔ یرید ان یتفضل علیکم، سورہ مومنون میں آپ پڑھیے گا، یہ چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کر لے، تمہارا بڑا بن جائے۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام اور مستحین محض اصلاح کے لیے آتے ہیں۔ اگر حکمران اسلام قبول کر لیں اور خود ہی اصلاح کا فریضہ سر انجام دیں تو ان کی حکومت سے تعرض نہیں کیا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان ہونے والے قبائل کے سرداروں کو اور مختلف علاقوں کے مسلمان ہونے والے بادشاہوں مثلاً سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کو ان کے عہدوں پر قائم رکھا۔ آخر میں فرعون کے ساتھیوں نے نہایت ڈھٹائی سے کہا کہ ہم تم دونوں کو ہرگز ماننے والے نہیں۔ اور یہ بیان آپ سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں، 103 سے 126 تک آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر تفصیل موجود ہے۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ میں آنے والا ہے، وہاں پڑھیں گے۔ سورہ شعراء میں بھی آ رہا ہے، وہاں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل موجود ہے۔ اچھا، ایک بات میں آپ کو جو اینڈ میں بتاؤں گی انشاءاللہ کہ انسان کے اندر بڑا بننے کا شوق ہے، جو یہاں پر فرعون اور اس کے درباریوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر الزام لگایا تھا کہ تم بڑے بننے کے لیے آئے ہو۔ یہ ہے نا کیا بات ہے، وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر اس نے یہ بات کہی تھی، کیا تم بڑا بننا چاہتے ہو، کبریائی چاہتے ہو، بڑائی چاہتے ہو، بادشاہی چاہتے ہو؟ اس کی بات ہم بعد میں کریں گے۔ ابھی ذرا پہلے غور کر لیجئے آیات پر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ مجرم قوم جو تھی، جو فرعون کے ساتھ رہتے، تو فرعون خود بھی اس میں شامل تھا، کہ وہ کلیم اللہ کے معجزات کو بھی ساحرانہ شعبدہ بازی ہی سمجھتے رہے۔ اور وہ پتہ ہے آپ کو کہ اس شعبدے میں جو موسیٰ علیہ السلام وہ لے کر آئے تھے معجزہ، تو ان کے پاس اس کے مقابلے میں جادو تھا، جس کو ہم شعبدہ کہہ رہے ہیں، اور اس شعبدے میں، اس فن میں ان کو بہت کمال حاصل تھا۔ وہ کمال درجے کی ملکہ حاصل رکھتے تھے اس شعبدے میں، جادوگری میں۔ تو ظاہر ہے کہ جب وہ خود اس پر یعنی ایک طرح سے ملکہ حاصل رکھتے تھے، حاصل تھا ان کو، تو پھر وہ کسی اور کی غلامی پر کیسے راضی ہوتے، کیسے رضامند ہوتے؟ تو وہ اس لیے وہ تیار نہیں ہوئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی انہوں نے بہت ہی یعنی ڈھٹائی کے ساتھ یہ بات کہہ دی۔ جب فرعون اور اس کے درباریوں نے آپ کے معجزات کو جادو کہا تو آپ جلال میں آ گئے۔ لازمی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے نا، جب اللہ کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کسی آیت کا انکار کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کا یعنی انکار یا اس کی خلاف ورزی ہو، تو نبی علیہ السلام برداشت نہیں کر پاتے۔ اپنی ذات کے لیے وہ تو سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے افطرا کیا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کو جلال آتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی جلال میں آ گئے اور فرمانے لگے، عقل کے اندھو، کیا یہ جادو ہے؟ کیا یہ تابانی اور یہ رعنائی کبھی جادو میں بھی تم نے دیکھی ہے؟ کیا تم اتنے کورے باطن ہو، کیا تم اتنے نابینا ہو کہ تم کو کھرے کھوٹے، کالا سفید، کہ تم کو سمجھ نہیں ہے، فرق نظر نہیں آتا ہے؟ تم اس کی بھی یعنی سمجھ نہیں رکھتے، اتنا بھی فرق نہیں کر سکتے کہ یہ کالا ہے، یہ سفید ہے، یہ جادو ہے، یہ معجزہ ہے؟ تم اتنا بھی نہیں سمجھ رکھتے، اتنا بھی فرق نہیں کرنا جانتے؟ کیا ہر چمکنے والی چیز سونا ہوتی ہے؟ معجزہ اور جادو میں تمہیں کوئی فرق نہیں آتا؟ پھر دیکھو جادوگر کے مقدر میں بجز ذلت اور رسوائی کی کچھ نہیں، فلاح و کامرانی سے انہیں دور کا بھی واسطہ نہیں۔ اگر میں بھی جادوگر ہوا تو دوسرے جادوگروں کی طرح میں بھی خائب و خاسر ہوں گا، اور اگر میرے اور میرے نقش قدم پر چلنے والے حقیقی فوز و فلاح کی منزل پر پہنچ گئے تو پھر تم مانو گے نا کہ میں اللہ تعالیٰ کا سچا مرسل تھا، سچا مرسل ہوں۔ ایک چیز اس آیت میں آپ غور کیجئے گا، آیت نمبر 78 میں قوم کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ آج تو بطور قوم ہم کوئی قوم رہ ہی نہیں گئے ہیں، آج تو ایک طرح سے انفرادی طور پر ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے اور اپنی مرضی پہ جی رہا ہے، لیکن بطور قوم ان کا کیا مزاج بن چکا تھا، اور تقریباً یہی حال آج بھی ہے، لوگوں کا یہی مزاج بن چکا ہے۔
کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، آپ کے دلائل اور آپ کی بے دھڑک صاف گوئی کے باعث ان پر سکتہ کا عالم طاری ہو گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا، کچھ بول نہ سکے، کوئی معقول وجہ بتا نہ سکے، تو انہوں نے کیا کہا؟ الزام تراشی شروع کر دی۔ کیا کیا؟ الزام تراشی پر اتر آئے کہ تم چاہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے عقائد سے یعنی وہ ہو جائیں، یعنی الگ ہو جائیں، اپنی الگ ایک جدا راہ بنا لیں، اپنے بزرگوں کو طریقوں کو چھوڑ دیں جس پر ہمارے بزرگ چلتے آئے ہیں۔ اب تم بہت بڑے بن گئے ہو، تم کو بہت سمجھ آ گئی ہے، ہمارے بزرگوں کو تو کوئی سمجھتی ہی نہیں، ہمارے بزرگ تو ایسے ہی پاگل تھے نا، انہوں نے اتنے اچھے اچھے لوگ، ان کو اتنی اچھی اچھی موتیں آئی ہیں، اتنے اچھے اچھے دن ان کا انتقال ہوا ہے، مرے ہیں وہ، اتنی اچھی اچھی ان کی قبروں سے جو ہے کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں، اور بس تم تو بس اپنی بات آ گئے ہو، جیسے لوگ نعوذ باللہ کہہ دیتے ہیں کل کا چھوکرا آ گیا ہمیں سمجھانے کے لیے، نا یہ اس کو بہت آ گیا، اس نے بہت پڑھ لیا، کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا، کچھ زیادہ علم سیکھ لیا، وہ اتنا پڑھ لیا کہ دماغ ہی الٹ گیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس طرح کی باتیں آج بھی آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ نہیں کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، اب چپ ہی کر جاؤ نا، اگر نہیں ہے تو اپنے بڑوں سے اس طرح گستاخی کرنے سے بہتر نہیں کہ چپ ہو جاؤ۔ اور لوگ بہت اول فول بولتے ہیں، تو یہی بات دیکھو انہوں نے کہا کہ اس بات سے تم ہمیں الگ کرنا چاہتے ہو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، یہ کام تو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، آج تم ہمیں نئی بات لے کر آ گئے ہو جو ہم نے کبھی اپنے بزرگوں سے بھی نہیں سنی، وہ تم بتا رہے ہو، یعنی کل کا بچہ ہمیں آ رہا ہے سکھانے، دین بتانے آ رہا ہے۔ اور مزید یہ الزام دھرا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا یہ الزام دھرا کہ تم مذہب کی آڑ لے کر سیاسی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہو، تمہارے پیش نظر عقائد کی اصلاح اور اخلاق کی تربیت ہرگز نہیں، تم محض اقتدار کے بھوکے ہو، نعوذ باللہ۔ تم چاہتے ہو کہ مصر میں تمہاری حکومت قائم ہو جائے، تم بادشاہ بن جاؤ، تم چاہتے ہو کہ تم ہمارے بڑے بن جاؤ، تم ہمارے بزرگوں کی جگہ لے لو۔ ہم اس انقلاب کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، سمجھ رہے ہو؟ جو بنی اسرائیل جو صدہا سال سے ہمارے غلام ہیں، ہمارے حکمران بن جائیں، ایسا ہم بالکل برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر غریبوں میں سے کوئی آ جائے ظاہر ہے اور وہ نصیحت کرنے لگ جائے تو پھر اشرافیہ تو بالکل برداشت نہیں کرتا نا، معلوم ہے آپ کو۔ انہوں نے کہا ہم اس لیے ہرگز تیار نہیں ہیں کہ تمہاری بات مان لیں، ہرگز نہیں مان سکتے، ہرگز تمہاری بات کا ہم رد کریں گے، انکار ہی کریں گے، کبھی بھی نہیں مانیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اکثر دیکھا گیا ہے کہ علم حق بلند کرنے والوں پر حکمران طبقے کی طرف سے یہی الزام لگایا جاتا ہے، ان کے اخلاص اور للہیت کو اسی طرح کے الزام تراشیاں کہیں یا بہتان تراشیوں سے داغدار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ایک بات تو یہ ہے نا کہ تحقیق تو کرنی ضروری ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو چور ہے وہ بھی اپنے آپ کو صحیح بتاتا ہے، جھوٹا بھی اپنے آپ کو سچا بتاتا ہے، اور سچا بھی سچا ظاہر ہے، تو اب وہ گڑ ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو اس لیے فرق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ تجربات کیے جائیں، آزمایا جائے کہ صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے کچھ نوٹ وغیرہ دیے جائیں، کچھ ہاتھ چھوما جائے، کچھ ایسی تعریف کی جائے، پتہ چل جائے کہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، پتہ چل جائے گا۔ کچھ چیزیں ہیں ایسی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے سچوں کا اور جھوٹوں کا، اور لگانا بھی چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے۔ صرف یہ بات نبی علیہ السلام کے لیے خاص ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب آپ ایمان لائیں تو ان کی تحقیق نہیں کی جاتی، اس کے علاوہ تو آپ پھر تحقیق کریں گے ہر ایک کی کہ سچا اور جھوٹا، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں آپ جھوٹ کے فریب میں آ جائیں اور پھر آپ دھوکہ کھائیں اور وہ آپ کو لے جائیں جہنم کے گڑھے میں گرا کے آ جائیں۔ لیکن یہاں جن قوموں کی بات ہو رہی ہے، یا آج بھی جن قوموں کی بات ہوتی ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر کوئی بات کو رد کر دیتے ہیں تو یہ ان لوگوں کے تعصب اور ہٹ دھرمی کی بات ہے جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، لکما تم دونوں کی بات ہو رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں۔ ان کلمات سے جو تعصب اور ہٹ دھرمی نمایاں ہو رہی ہے وہ محتاج بیان بھی نہیں ہے۔ اب یہاں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کے اندر بڑا بننے کا شوق کیوں ہے، یا بادشاہ بننے کا شوق کیوں ہے، یا عہدے کا شوق کیوں ہوتا ہے کہ میں اونچے عہدے والا ہو جاؤں اور میری سب تعریف کریں، میری واہواہی ہو۔ یہ خواہش انسان کے اندر لازمی ہوتی ہے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے اس سے بچنا لوگوں کے لیے بہت مشکل بات ہے۔ کسی نہ کسی طرح سے ہر انسان کے اندر بڑا بننے کا شوق ضرور ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ الزام فرعون نے لگایا، کیونکہ فرعون خود بھی ظاہر ہے اس کو پتا تھا کہ اس کے اندر بھی یہ فطرت موجود تھی کہ وہ بڑا بننا چاہتا تھا اور بڑا بن کے بیٹھا ہوا بھی تھا۔ اس نے اور اس کے درباریوں نے الزام موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام پر لگایا، کیونکہ یہاں دیکھیں یہاں جو صیغے استعمال ہوئے ہیں وہ تثنیہ کے صیغے ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے لکما ہے، یہاں بھی لکما ہے، وتکونا ہے،
تو یہ جو یعنی سیرے ہیں بتا رہے ہیں کہ دونوں پر الزام لگایا کہ تم دونوں بڑا بننا چاہتے ہو، تم دونوں بادشاہ بننا چاہتے ہو، تم دونوں اقتدار چاہتے ہو. تو اب یہ انسان کیوں سمجھتا ہے؟ نبی علیہ السلام اس سے بالکل بری و ذمہ ہوتے ہیں. نہ وہ بڑائی چاہتے ہیں، نہ وہ عہدہ چاہتے ہیں، نہ وہ تعریف چاہتے ہیں. وہ تو ہر وقت اپنے مالک کے سامنے سر جھکائے رہتے ہیں. ان کے لیے تو دونوں فریق برابر ہوتے ہیں، جو ان کو مانے یا نہ مانے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو دونوں کے لیے خیر خواہ ہوتے ہیں. ہاں، جو نہیں مانتا پھر وہ اس سے کیا کہتے ہیں، کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں. جو مانتا ہے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اس کو اپنا پیارا بنا لیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ دونوں کے لیے ہوتا ہے، دونوں کے لیے وہ خیر خواہی چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ بھی ایمان لے آئیں. تو اب یہ انسان کے اندر بڑائی کا شوق کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ایک بچے کی صورت میں، جو اللہ نے تفسیر قرآن میں بیان کی ہے، جب ایک انسان جب بچے سے بڑا ہوتا ہے اور کمزوری سے طاقت حاصل کرتا ہے تو وہ بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کے پاس دل دماغ کی بھی قوت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے وہ بہت کچھ پلاننگ کرتا ہے اور اپنے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان اور اپنے اعضاء کی مدد سے ان کو کیا کرتا ہے، پائے تکمیل تک بھی پہنچاتا ہے. پھر وہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی اس کی تعریف ہو. اس کی تعریف تو ہوگی اگر وہ اللہ کا فرما بردار ہے، تو کل جنت میں اس کی تعریف ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی تعریف کریں گے، یہ بات نہیں ہے. لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس تعریف کو، اس کبریائی کو صرف اپنے ہی لیے رکھا ہے، بندوں کے لیے پسند نہیں کیا. کبریائی صرف اللہ کی چادر ہے. تو بندہ بڑا اس لیے بننا چاہتا ہے کہ میں کچھ ہوں، اپنے آپ کو وہ کچھ سمجھ لیتا ہے، کیونکہ اس لیے اس کے پاس اصل میں علم کامل نہیں ہوتا، ناقص ہوتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ ہوں، حالانکہ وہ صرف اللہ کی دی ہوئی طاقت سے ہی کچھ ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو طاقت دی ہے تو یہ بھی انسان کا ایک امتحان ہے، اور جب انسان کو کمزوری ملتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے، وہ بھی انسان کا ایک امتحان ہے. تو انسان کی طاقت بھی حقیقی نہیں ہے اور انسان کی کمزوری بھی یہ حقیقی نہیں ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے. اور جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو آپ کو اتنی طاقت دے دیتے ہیں کہ آپ پہاڑوں میں راستے بنا لیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو اتنا کمزور ہو جاتے ہیں کہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پی سکتے، اور ایک اپنا یعنی کہنا چاہیے کپڑا جو بدلنا ہوتا ہے نا، چینج کرنا، وہ بھی نہیں کر سکتے. باتھ روم بھی نہیں جا سکتے، آپ اپنا ہاتھ بھی اٹھا کے ادھر سے ادھر نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب تو ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ سن کر بھی ڈر لگتا ہے، اور دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بچائے. کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ ایک خاتون کی ایسی طبیعت خراب ہوئی ہے، ایسی بیمار ہوئی ہے بیچاری، کہ وہ رات میں سوئیں، جب صبح نہیں اٹھی تو ان کے شوہر نے بچوں سے کہا کہ دیکھو تمہاری والدہ آج اٹھی کیوں نہیں. تو دیکھا تو پتہ چلا کہ ایسی بیمار ہوئی بیچاری کہ نہ ان کا ہاتھ ہلتا ہے، نہ پاؤں ہلتا ہے، نہ جسم ہلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہلتا، صرف بس آنکھ کھلتی ہے اور بند ہو جاتی ہے بس. اب آپ سوچیں کہ کتنی تعجب خیز بیماری بھی ہے، اور ان کے شوہر ڈاکٹر بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آج تک ایسا مریض ہی نہیں دیکھا. تب یہ اللہ کی شان ہے کہ انسان کو چاہے تو اتنا طاقتور بنا دے کہ ہواؤں میں اڑتا پھرے، سمندروں میں ہوتے لگاتا پھرے، اور کیا کچھ نہ کر ڈالے. آپ دیکھ ہی رہے دنیا میں کیا کچھ ترقی کر رہا ہے. اور اگر معذور کر دے تو وہ ایسا بھی ہو جائے کہ اس کا ہاتھ ہی نہ ہلے، اس کا جسم ہی جنبش نہ کھائے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی شان ہے. تو انسان کو بڑا نہیں بننا چاہیے. جو چھوٹے لوگ ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں. عاجزی کرنے والے، خشوع کرنے والے، خضوع کرنے والے اللہ کو پسند ہیں. تو آپ بھی خشوع خضوع کرنے والے بن جائیے. انبیاء علیہ السلام اسی صفت پر ہوتے ہیں کہ بہت ہی عاجزی کرنے والے، خشوع و خضوع والے ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے، اور اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی دیکھ کر ہم بہت کچھ سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے بہت کچھ سبق موجود ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمیں اپنی تیاری کر لینی چاہیے اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ جائے اور پھر ہم اپنے لیے کچھ نہ کر سکیں. سخت سخت امراض گر تو سہ گیا، چارہ گر سخت جاں بھی کہہ گیا. اگر تم بہت سخت جان تھے، بہت بڑی بڑی بیماریاں جھیل کر صحیح بھی ہو گئے، کیا ہوا؟ کچھ دن جو زندہ رہ گیا، ایک جہاں سیل فنا میں بہ گیا. لاکھ ہوں قبضے میں تیرے سیم و زر، لاکھ ہوں بالے پہ تیری چار اگر، لاکھ ہوں تو قلعوں کے اندر چھپ مگر، موت سے ہرگز نہیں کوئی مفر، موت سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا. زور یہ تیرا نہ بل کام آئے گا، اور نہ یہ طول عمل کام آئے گا، کچھ نہ ہنگام عمل کام آئے گا، ہاں مگر اچھا عمل کام آئے گا. حسن ظاہر پر اگر تو جائے گا، عالم فانی سے دھوکا کھائے گا. یہ منقش سانپ ہے ڈس جائے گا، رہنا غافل ورنہ تو پچھتائے گا. یوں نہ اپنے آپ کو بیکار رکھ، آخرت کے واسطے تیار رکھ. غیر حق سے قلب کو بیزار رکھ، موت کا ہر وقت استغفار رکھ.
ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لو جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔